بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا اس ویڈیو میں خیر مقدم ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ہماری اردو درسی کتاب سے قطعات کا مطالعہ کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قطعات کے بارے میں کچھ بنیادی باتوں کو جان لیتے ہیں۔ قطعات یہ قطع کی جمع ہے۔ قطع کے لفظی معنی ٹکڑے کے ہیں، لیکن جب شاعر اپنے شاعرانہ خیال کو، جذبات کو، کیفیت کو دو یا دو سے زیادہ اشعار میں مسلسل ادا کرے تو اشعار کے ایسے مجموعے کو ہم قطع کہتے ہیں۔ قطع کے عموماً 4 مصرعے ہوتے ہیں۔ دوسرا اور چوتھا مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتا ہے۔ قطع میں 2 سے زیادہ اشعار بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس کی تعداد متعین نہیں ہوتی۔ قطع اگر غزل یا قصیدے میں ہو تو ہم اسے قطع بند اشعار بھی کہہ سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ایک بات اور یاد رکھیں کہ قطع اور رباعی میں فرق ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ رباعی ایک مخصوص وزن پر لکھی جاتی ہے، جبکہ قطع کے لیے کوئی مخصوص وزن متعین نہیں ہے۔ اسی طرح رباعی میں ہمیشہ مطلع ہوتا ہے، جبکہ قطع میں عموماً مطلع نہیں ہوتا، اور رباعی صرف 4 مصرعوں پر ہی مشتمل ہوتی ہے، جبکہ قطع 2 اشعار سے زیادہ پر بھی مشتمل ہو سکتا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جن کو یاد رکھ کے ہم قطع اور رباعی کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے سامنے ہماری درسی کتاب کے وہ قطعات ہیں جو محمد ابراہیم ذوق کے لکھے ہیں، جن کا مطالعہ ہم کو کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ پیش درس ہے، اس کا مطالعہ ہم کریں گے۔ غزل یا قصیدے میں جب کوئی شاعرانہ خیال 2 یا 2 سے زیادہ شعروں میں مسلسل ادا کیا جاتا ہے تو ایسے شعروں کے مجموعے کو قطع کہتے ہیں۔ قطع کے لفظی معنی ٹکڑے کے ہیں، اس کی جمع قطعات ہے۔ قطع عموماً 4 مصرعوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کا دوسرا اور چوتھا مصرع ہم ردیف اور ہم قافیہ ہوتا ہے، یعنی عام طور پر دوسرے اور چوتھے مصرعے میں قافیہ بھی ہوتا ہے اور ردیف بھی ہوتا ہے۔ قطع میں 2 سے زیادہ اشعار بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس کی تعداد متعین نہیں ہے۔ اگر یہ غزل یا قصیدے ہی میں ہو تو انہیں قطع بند اشعار بھی کہا جاتا ہے۔ آج کل غزل یا قصیدے میں ایسے مسلسل اشعار نظم نہیں کیے جاتے۔ اردو شاعری میں قطع بہت مقبول رہا ہے۔ بعض شاعروں کے قطعات بہت مشہور ہوئے ہیں، جیسے حالی، اکبر، اقبال، جوش، اختر انصاری، نریش کمار شاد وغیرہ۔ آج کل مشاعروں میں زیادہ تر شعراء اپنا کلام سنانے سے پہلے 2-4 قطعات ضرور سناتے ہیں، اس سے قطعے کی مقبولیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ذوق نے بھی قصائد اور غزلیات کے علاوہ قطعات لکھنے میں طب آزمائی کی ہے۔ محمد ابراہیم ذوق، جن کے قطعات ابھی ہم پڑھیں گے، انہوں نے قصیدے بھی لکھے اور غزل بھی لکھی، اور اس کے علاوہ دیگر اصناف میں بھی انہوں نے طب آزمائی کی۔ جان پہچان کے اس کالم سے ہم محمد ابراہیم ذوق کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ مغلیہ سلطنت کے آخری تاجدار، آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے استاد محمد ابراہیم ذوق 22 اگست 1790 کو دلی میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن سے شعر گوئی کا شوق تھا۔ قلعہ معلیٰ سے وابستہ ہونے کے بعد دہلی کے علمی و ادبی حلقوں میں ذوق کا مقام و مرتبہ بلند ہو گیا۔ اکبر شاہ ثانی نے انہیں ملک الشعراء کا خطاب عطا کیا۔ یہ ان کا خطاب تھا، اعزاز تھا کہ اکبر شاہ ثانی نے انہیں ملک الشعراء کہا۔ انہیں خاقانی ہند بھی کہتے ہیں۔ وہ مشہور تو قصیدہ گو کی حیثیت سے تھے، مگر غزل، قطع اور دیگر اصناف میں بھی انہیں مہارت حاصل تھی۔ جن کے قطعات ہم پڑھنے والے ہیں، محمد ابراہیم ذوق جو بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے، ان کی تصویر ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہی شیخ محمد ابراہیم ذوق ہے
جو بہادر شاہ ظفر کے استاد بھی تھے، ان کے قطعات کا مطالعہ ہم ابھی کریں گے۔ محمد ابراہیم ذوق کے یہ وہ 4 قطعات ہے، اس کی ہم پہلے بلند خوانی کریں گے۔ آپ کو دھیان سے اسے دیکھنا ہے اپنی کتاب سامنے رکھ کر۔ پہلا مقطع ہے: دنیا سے ذوق رشتہ الفت کو توڑ دے، جس سر کا ہے یہ بال اسی سر میں جوڑ دے، پر ذوق تو نہ چھوڑے گا اس پیر زال کو، یہ پیر زال گر تجھے چاہے تو چھوڑ دے۔ دوسرا قطعہ ہے: جانے کب بے درد انداز کلام درد مند، ذوق میرا ہم سخن گر ہو کوئی دل خستہ ہو، منہ سے جو نکلے وہ کچھ ہو، پر ہو دلکش ایک بات، آہ موضوع ہو کہ نالہ مصرعِ برجستہ ہو۔ تیسرا قطعہ ہے: قدم سنبھال کے رکھ راہ عشق میں اے ذوق، گزرنا اس راہ دشوار سے نہ آساں ہے، جو کوئی آبلائے پائے مور بھی ہے یہاں، تیرے ڈبونے کو وہ بھی تنور طوفاں ہے۔ چوتھا قطعہ: دیکھتے ہیں جلوے گل ہائے رنگا رنگ ہم، مثل نرگس اس چمن میں جب تلک ہے چشم وا، آخرش ہوگا وہی ایک دن خزاں کے ہاتھ سے، جو کہ عالم اپنا اس نشو نما سے پہلے تھا، جو کہ عالم اپنا اس نشو نما سے پہلے تھا، ہے غنیمت کوئی دم نظارۂ رنگ بہار، پھر کہاں یہ گلشن و گل اور یہ سبزہ ہوا۔ یہ سب سے پہلا مقطع کو ہم سمجھتے ہیں۔ اس میں دنیا سے ذوق رشتہ الفت کو توڑ دے۔ الفت یعنی محبت، رشتہ الفت یعنی محبت کا رشتہ، جس سر کا ہے یہ بال اسی سر میں جوڑ دے۔ یہاں بال جو ہے سے مراد دنیا ہے۔ پر ذوق تو نہ چھوڑے گا اس پیر زال کو، یہاں پیر زال کے معنی بوڑھی عورت ہے، لیکن ہم یہاں دنیا مراد لیں گے۔ شاعر نے دنیا کے لیے پیر زال کا استعارہ استعمال کیا ہے۔ تو کیا کہتا ہے شاعر اپنے پہلے قطعے میں؟ دنیا سے ذوق رشتہ الفت کو توڑ دے۔ شاعر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے ذوق، تو دنیا سے اس محبت کے رشتے کو توڑ دے، جس سر کا ہے یہ بال اسی سر میں جوڑ دے۔ یعنی یہ دنیا کی جو حیثیت ہے، جو مقام ہے، اسی حیثیت اور مقام پر اس دنیا کو رکھ، اس سے زیادہ دنیا کو نہ سمجھ۔ پر ذوق تو نہ چھوڑے گا اس پیر زال کو۔ لیکن دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اے ذوق، تو دنیا کو چھوڑ نہیں پائے گا، دنیا کی اس محبت کے رشتے کو تو توڑ نہیں پائے گا۔ یہ پیر زال گر تجھے چاہے تو چھوڑ دے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا تجھے چھوڑ دے۔ یہ دنیا اگر چاہے گی تو تجھے چھوڑ دے گی، لیکن تو دنیا کو نہیں چھوڑے گا۔ تو شاعر یہ قطعے میں دنیا کی بے وفائی یا دنیا کی بے مروتی کو بیان کر رہے ہیں کہ انسان کو دنیا سے اتنی محبت نہیں کرنی چاہیے کہ وہ دنیا میں رہ کر اصل زندگی کے مقصد کو بھول جائے، بلکہ انسان کو دنیا کو اسی مقام پر، اسی حیثیت میں رکھنا چاہیے جس مقام اور حیثیت کے لیے دنیا کو اللہ نے بنایا ہے۔ جو دنیا سے اس کے مقام اور حیثیت سے زیادہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں تو وہ دنیا میں گویا نقصان اٹھاتے ہیں، ناکام ہوتے ہیں اور آخرت کو وہ بھلا بیٹھتے ہیں۔ جو لوگ دنیا سے بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں تو ایسے لوگ نہ دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کامیاب اور عقل مند انسان وہ ہوتا ہے کہ وہ بقدر ضرورت
دنیا کو استعمال کرے، دنیا سے تعلق رکھے اور اصل زندگی کی طرف وہ اپنی نظر رکھے، اور اصل زندگی سے مراد آخرت کی زندگی ہے۔ اور دوسرے شعر میں شاعر نے یہ بھی کہنے کی کوشش کی ہے کہ انسان تو دنیا سے خوب محبت کرتا ہے، لیکن دوسری طرف دنیا بے وفا ہے، بے مروت ہے، کہ دنیا دنیا اگر چاہتی تو وہ انسان کو چھوڑ دیتی۔ دوسرا مقطع ہے، جانے کب بے درد اندازے کلام درد مند، ذوق میرا ہم سخن گر ہو کوئی دل خستہ ہو۔ بے درد یعنی جس کے دل میں کوئی درد نہ ہو، جس کے دل میں دوسرے کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، اور درد مند کہتے ہیں جس کے دل میں درد ہو، جو دوسروں کے غم کو سمجھ سکتا ہو۔ میرا ہم سخن کہتے ہیں ہم کلام، ہم گفتگو جس سے بات کی جائے۔ دل خستہ کہتے ہیں ٹوٹا ہوا، زخمی، پریشان یا بدحال۔ دل خستہ یعنی ایسا شخص جو بدحال ہو، پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو۔ منہ سے جو نکلے وہ کچھ ہو پر ہو دلکش ایک بات۔ دلکش یعنی دل کو پسند آنے والی، دل پسند۔ آہ موضوع یعنی افسوس، مناسب افسوس۔ نالہ کہتے ہیں فریاد کو۔ مصرع برجستہ یعنی برجستہ بات یا سادی بات۔ تو شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر کہہ رہا ہے کہ جانے کب بے درد اندازے کلام درد۔ شاعر نے اپنے کو درد مند کہا اور اپنی بات کو کلام درد مند کہا۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ جیسے درد مند کلام کی بات کو بے درد انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ جب میں غم زدہ ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں مصیبت میں ہوں، تو میں اپنی مصیبت کی فریاد ایک بے درد سے کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے وہ یہ التجا کر رہا ہے کہ ذوق میرا ہم سخن گر ہو کوئی دل خستہ ہو۔ اس لیے ذوق اپنے آپ کو مخاطب کو کہا کہ تیرا اگر کوئی دوست ہو، تیرا اگر کوئی ہم کلام ہو، ہم گفتگو ہو، تو ایسا شخص ہو جو دل خستہ ہو، ایسا شخص ہو جو بدحال ہو، ایسا شخص ہو جو مصیبت زدہ ہو، دل ٹوٹا ہوا ہو۔ اگر کوئی دل ٹوٹا ہوا ہو، پریشان ہو، تو وہ بھی دوسروں کی پریشانی سے متاثر ہوگا، دوسری پریشانی میں وہ شریک ہوگا، ذوق کے غم میں وہ برابر کا شریک رہے گا۔ اور اگر کوئی بے درد انسان ہو تو ذوق کیا اس سے فریاد کرے؟ اور اگر ذوق اس سے کچھ فریاد کرے گا، کچھ اپنا غم اس کے سامنے رکھے گا، تو گویا وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ اس کے غم میں شریک نہیں ہوگا۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ میرا دوست، میرا ہم سخن، میرا ہم کلام ایسا ہو جو دل خستہ ہو۔ پھر دوسرے شعر میں شاعر کہتا ہے، منہ سے جو نکلے وہ کچھ ہو پر ہو دلکش ایک بات۔ شاعر نے خود ایک نصیحت کی ہے کہ مصیبت زدہ اور پریشان حال اور بدحال انسان کو بھی چاہیے کہ جب وہ بات کرے تو ایسی بات کرے جو دلکش ہو، جو دل کو پسند آنے والی ہو۔ انسان کو دو میٹھے بول بولنا چاہیے۔ انسان کی زبان سے جب الفاظ نکلے، جب بات نکلے، تو وہ دل پسند ہو، دل کو جوڑنے والی ہو، محبت سے بھری ہوئی ہو، وہ دل توڑنے والی نہ ہو، نفرت سے بھری ہوئی نہ ہو۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ پریشان حال کو بھی یہ چاہیے کہ جب بھی وہ اپنے زبان سے کوئی بات ادا کرے تو وہ دلکش ہو، دل پسند ہو۔ آہ موضوع ہو کہ نالہ مصرع برجستہ ہو۔ چاہے وہ افسوس کا اظہار کر رہا ہو یا کسی سے نالہ و فریاد کر رہا ہو، تو یہ تمام چیزیں ایک دلکش انداز میں ہونا چاہیے، اور وہ ایک مصرع برجستہ کے مانند ہو، وہ سادگی ہو، وہ برجستگی کے ساتھ ہو، اس میں تکلف نہ ہو، تصنع نہ ہو، ہے نا، اس میں دکھاوا نہ ہو، بلکہ وہ برجستہ زبان سے نکلی ہوئی ایک سادی بات ہو، تاکہ وہ سننے والے کے دل پر اثر کرے۔ تو گویا اس شعر میں شاعر نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ انسان
کی زبان ایک سادہ ہونا چاہیے، سادگی بیان اس کے زبان میں ایک سادہ پن ہونا چاہیے تاکہ وہ سننے والے کو متاثر کر سکے۔ اب تیسرا مقطع ہے، سنبھال کے رکھ راہ عشق میں اے ذوق، سنبھال کے رکھ راہ عشق میں اے ذوق، گزرنا اس راہ دشوار سے نہ آساں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ عشق کا راستہ، راہ کہتے ہیں راستے کو، یہ عشق کا راستہ بہت دشوار ہے، اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے انسان کو، یعنی ذوق نے اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہا کہ اے ذوق تو اس عشق کے راستے میں اپنے قدم کو سنبھال کے رکھ، پھونک پھونک کے قدم رکھ، اس لیے کہ اس راستے سے گزرنا آسان نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے، جو کوئی آبلائے پائے مور بھی ہے یہاں، یعنی اس عشق کے راستے میں اگر چیونٹی کے پیر کے چھالے کے برابر بھی اگر کوئی رکاوٹ ہو تو یہ رکاوٹ تیرے ڈبونے کو، وہ بھی تنور طوفان ہے، وہ بھی نوح علیہ السلام کے طوفان کے تنور کے برابر ہے تجھ کو ڈبانے میں۔ تو اس شعر کا موضوع گویا حقیقت عشق ہے، یعنی حقیقت راہ عشق، یعنی انہوں نے یہ نصیحت کی ہے کہ اگر محبت کرنا ہے، عشق کرنا ہے تو اس عشق کے راستے میں اتنا سنبھل کر چلنا ہوگا کہ کوئی رکاوٹ اگر ہو تو اس کو آسانی سے دور کر لے، اس لیے کہ یہ عشق کا راستہ بہت دشوار گزار ہے، اتنا آسان نہیں ہے، بہت کم لوگ ہیں جو اس راستے سے آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ دوسرے شعر میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آبلہ کہتے ہیں چھالے کو، پائے یعنی پیر، مور یعنی چیونٹی کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی چیونٹی کے پیر کے چھالے کے برابر بھی اگر ایک معمولی رکاوٹ بھی اگر اس راستے میں اگر آ جائے تو اسے دور کرنا چاہیے، ورنہ یہ معمولی رکاوٹ نوح علیہ السلام کے طوفان کے تنور کی طرح ہے، اس کو ڈبانے میں، اس کو ہلاک کرنے میں۔ تو یہاں شاعر نے ایک صنعت تلمی استعمال کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا تو وہ پانی کا عذاب تھا، طوفان تھا، اور وہ طوفان کی شروعات ان کے تنور سے ہوئی تھی۔ تنور کہتے ہیں اصل میں وہ چولہے کو جہاں پکایا جاتا ہے، آگ جلائی جاتی ہے، کھانا پکایا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ پانی کے بلبلے اس تنور سے جاری کیے تھے اللہ تعالیٰ نے۔ تو دکھنے میں تو وہ تنور سے نکلنے والا ایک معمولی پانی تھا، لیکن اسی تنور سے نکلنے والے معمولی پانی نے ایک طوفان کی شکل اختیار کیا اور پوری نوح علیہ السلام کی اس نافرمان قوم کو ڈبا دیا۔ تو یہاں بھی شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، عشق کرنے والے سے اپنے آپ سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ عشق کے راستے میں اگر معمولی رکاوٹ بھی ہو تو اسے دور کرنا چاہیے، ورنہ یہ معمولی رکاوٹ بھی طوفان کی طرح تجھ کو ہلاک کر دے گی۔ اب محمد ابراہیم ذوق کا یہ آخری قطعہ ہے ہمارے سامنے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے قطعات میں 4 مصرے تھے اور اب یہاں جو ہے ہم 6 مصرے دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے قطعہ کی تعریف میں پڑھا تھا کہ 2 سے زیادہ اشعار بھی ہو سکتے ہیں، قطعہ میں 2 سے زیادہ اشعار بھی ہو سکتے ہیں، یہاں 3 اشعار پر مشتمل یہ قطعہ ہے۔ تو یہ قطعہ کا موضوع گویا دنیا کی بے ثباتی ہے، دنیا کے فنا ہونے کو بتایا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے، دیکھتے ہیں جلوے گل ہائے رنگا رنگ ہم، مثل نرگس اس چمن میں جب تلک ہے چشم وا۔ جلوہ کہتے ہیں رونق کو، روشنی کو، خوبصورتی کو، گل یعنی پھول کو، رنگا رنگ یعنی اس کے رنگینی کو، نرگس بھی ایک پھول کا نام ہے، مثل نرگس یعنی نرگس کی طرح، چمن یعنی باغ، یہاں دنیا مراد ہے، جب تلک یعنی تک
کو تلک بھی استعمال کر سکتے ہیں. چشم کہتے ہیں آنکھ کو، اور وا کہتے ہیں کھول دینے کو. چشم وا یعنی کھلی آنکھ، آنکھ کھول کر. تو کیا کہنا چاہ رہا ہے شاعر؟ کہتا ہے کہ دیکھتے ہیں جلوے گل ہائے رنگا رنگ ہم، کہ ہم اس دنیا کے رنگین پھولوں کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں. مثل نرگس، نرگس کی پھول کی طرح، اس چمن میں جب تلک ہے چشم وا، یعنی جب تک اس باغ دنیا کے اس چمن میں ہماری آنکھ نرگس کی پھول کی طرح کھلی ہوئی ہے، کھلی ہوئی ہے، جب تک ہم اس دنیا کی رونق کو، جلوے کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. یعنی جب تک دنیا میں ہماری آنکھ کھلی ہے، جب تک ہم زندہ ہے، جب تک ہم حیات ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے، تو ہم اس دنیا میں دنیا کی خوبصورتی کو دیکھ سکتے ہیں. اس دنیا کے چمن کی خوبصورتی کو، رنگا رنگ کو ہم دیکھ سکتے ہیں. آخرش ہوگا وہی ایک دن خزاں کے ہاتھ سے، جو کہ عالم اپنا اس نشو نما سے پہلے تھا. پھر یہاں شاعر نے اس کے انجام کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آخرش کہتے ہیں آخر کار. خزاں یعنی بہار کا یہ متضاد لفظ ہے. خزاں یعنی پت جھڑ کا موسم، گرمی کا موسم، لیکن یہاں ہلاکت کے دن، ہلاکت، بربادی. عالم کہتے ہیں حالت کو، نشو نما یعنی پرورش، پیدا ہونا. تو شاعر کہتا ہے کہ آخر ایک دن ایسا ہوگا، آخر ایک ایسا انجام ہوگا کہ ہم ہلاکت کے ہاتھوں سے، ہلاکت اور بربادی کے ہاتھوں سے ہم برباد ہو چکے ہوں گے، اور اس حالت میں ہم پہنچ جائیں گے جس حالت میں ہم پیدا ہونے سے پہلے تھے. انسان پیدا ہونے سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا. وہ جس کا کوئی وجود نہیں تھا، وہ ایک گمنام حالت میں تھا، ایک بے حیثیت حالت میں تھا. تو شاعر کہتا ہے کہ جب تک آنکھ کھلی ہے تو ہم دنیا کی رونق سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے، لیکن آخرکار ایک ایسا دن آئے گا کہ ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے، اور ہمارے اس حالت میں ہم پہنچ جائیں گے جس حالت میں ہم نشو نما سے پہلے تھے، پیدائش سے پہلے تھے. یعنی ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، ہم کو موت آ جائے گی. اب شاعر نے تیسرے شعر میں اپنی اس مختصر زندگی پر شکر بھی کیا ہے، اس کو غنیمت بھی سمجھا ہے، اور کہا ہے کہ ہے غنیمت کوئی دم نظارہ رنگ بہار، پھر کہاں یہ گلشن و گل اور یہ سبزہ ہوا. شاعر کہتا ہے کہ غنیمت ہے، ایک پل کے لیے ہم نے اس دنیا کے بہار کے رنگ کا نظارہ کیا ہے، ہم نے اس دنیا کی رونق کو اور اس کے رنگینی کو ہم نے دیکھا ہے ایک لمحے کے لیے اس مختصر زندگی میں. اس پر بھی اللہ کا شکر ہے، یہ شکر کا مقام ہے. ورنہ پھر کہاں یہ گلشن و گل اور یہ سبزہ اور ہوا. انسان کے مر جانے کے بعد نہ یہ گلشن ہوگا، نہ یہ پھول ہوں گے، نہ سبزہ ہوگا، نہ ہوا ہوگی. یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے زندگی دیا ہے، یہ بھی ایک شکر کا مقام ہے. ہم کو شکر کرنا چاہیے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے، اور لطف اندوز ہو کر اللہ کی قدرت کو جان لینا چاہیے. تو یہاں شاعر نے گویا چمن دنیا کے لیے استعمال کیا ہے. تو پہلے مصرے میں شاعر نے دنیا کی بے ثباتی، پہلے شعر میں شاعر نے دنیا کی بے ثباتی کو پرزور انداز میں ظاہر کیا ہے، اور کہا کہ جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہے تب تک تو ہم اس دنیا کے اس چمن کو نرگس کے پھول کی طرح، جب تک ہماری آنکھیں کھلی ہے تو ہم اس کے رنگا رنگ کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی رونق کو ہم دیکھ سکتے ہیں. پھر دوسرے شعر میں اس کی فنائیت کو ظاہر کیا ہے کہ لیکن ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ آخر ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ چمن خزاں کے ہاتھوں سے ایسا برباد ہو جائے گا جیسے وہ پیدائش سے پہلے تھا. یعنی انسان آخر کار ہلاک اور برباد ہو جائے گا، اور اس حالت میں پہنچ جائے گا، اس عالم میں پہنچ جائے گا جو نشو نما سے پہلے تھا، پیدائش سے پہلے تھا. پھر آخری شعر میں شاعر نے گویا اللہ تعالیٰ کے شکر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ غنیمت ہے، شکر ہے کہ
ایک لمحے کے لیے ہم نے اس رنگ بہار کا نظارہ کر لیا ہے، ورنہ یہ گلشن یعنی باغ، پھول اور یہ سبزہ اور یہ ہوا اور یہ قدرت کے جلوے کہاں ملنے والے۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ اپنی درسی کتاب کو سامنے رکھ کر اور اس ویڈیو کی مدد سے ہم اس کو خوب اس کی مشق کریں، اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔